اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ آپ نے صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ ایک ہی دن کے اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ کریم کا صرف یہ نام بہت ہی طاقت رکھتا ہے، بہت ہی اس عمل کی برکات ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام تو ویسے ہی بڑے بابرکت اور مجرب ہوتے ہیں، تو جب ہم اللہ کی صفات کو اور اللہ کی ذات کو پکاریں گے، اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے بہت ہی خوبصورت اور صفاتی نام کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ جس قسم کی بھی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس سے سوال کریں گے اس کے نام کے وسیلے سے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ آپ نے کسی دن بھی کرنا ہے، جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت کے نام ہیں، وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں اور اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا جو کچھ ان کے بعد ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس قدر وہ چاہے۔ اس کی کرسی یعنی کہ سلطنت اور قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی کہ آسمان اور زمین کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں۔ وہی سب سے بلند مرتبے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اے اللہ کے حبیب، یوں عرض کیجئے کہ اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بلائی تیری ہی دستے قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے اس کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔ لہٰذا جب انسان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہو جائے کہ جب انسان کے لیے اللہ رب العزت ہی کافی ہو جائے تو اس انسان کے مسائل اور اس کی پریشانیاں کچھ باقی نہیں رہتی، اس کی حاجتیں تمام تر حاجات پوری ہو جاتی ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ ذات ہمیں ضرور بخش دے گی، اور ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کرنے والی بھی وہی ذات ہے، اور بے شک ہم اسی کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے یا جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
تو سامعین، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جب بھی چاہیں یا جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یعنی کہ آپ اس عمل کو ساری زندگی کرتے رہیں تو آپ کو اس عمل کے بہت سے فائدے ہوں گے۔ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو جب پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی تو آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس عمل کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ بے شک آپ مسجد میں بیٹھ کر یا گھر آ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، لیکن آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور اپنی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ تو اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کو شروع کیا ہے، تو آپ اس چینل کو سپورٹ کیجئے۔ تو اب آپ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار سن لیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ اس کی بہت سی فضیلت ہے، بہت ہی برکات ہے۔ تو آپ نے درود پاک کو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ طاق اعداد میں آپ جتنی مرضی مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 360 مرتبہ یا متین یا رحیم، یا متین یا رحیم، آپ نے اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے اسی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے جس تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھا ہوگا۔ تو آپ نے اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں کو، یعنی کہ یا متین یا رحیم، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے، آپ نے اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو اگر آپ پورے یقین سے، پورے ایمان سے اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا اور آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائے گا۔ تو دعا آپ نے اس طرح سے مانگنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرنی ہے، پھر اپنی پریشانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے گا اور آپ کا ہر کام بن جائے گا۔ جب آپ اس عمل کو پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی وہ آپ کی چٹکیوں میں دور ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ کے پاس حل موجود ہوگا۔ تو آپ اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے اللہ کے ان دونوں ناموں یا متین یا رحیم کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔